یہ بتائیے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے سے دنیا کو جس حد تک نقصان ہوا یا آلٹرنیٹیو روٹس کی اگر بات کی جائے تو اس کے پیچھے کے علاقے اگر دیکھے جائیں تو وہاں سے جتنی ترسیل ہوتی رہی یا جتنا کچھ لے جایا جاتا رہا یا جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان نے بھی آلٹرنیٹیو روٹس دیکھے، فجیرہ پاکستان بھی استعمال کر رہا تھا اور فجیرہ کے اوپر بھی پھر اٹیک ہوتا ہے. تو یہ اس کی بندش ہونے پہ اور آلٹرنیٹیو روٹس کے اوپر جانے پہ دنیا نے نقصان کس طریقے کا بھگتا ہے، بھگت رہی ہے. اور جنگ اگر آج ختم ہوتی ہے، آج آبنائے ہرمز کھلتا ہے، تو یہ نقصان جو ہے اس کے واجبات کی ادائیگی کتنے عرصے تک ہوگی؟ یہ بہت ہی ایک آئی تھنک سو یہ فار فیچڈ قسم کی چیز ہے. ہم اس کا ابھی اگر مانیٹری ٹرمز میں بات کریں تخمینہ لگانا اس ایٹ دس مومنٹ بہت مشکل کام ہے. مگر میں کچھ اگر سیدھا ریجنز کی بات کر سکوں، فار ایگزامپل میں یورپین ریجن کی بات کر سکوں، یورپین ریجن نے اس کی بہت بڑی ہٹ لی ہے، کیونکہ اگین جو مین سپلائی پہلے ان کی آ رہی تھی یورپ کی، وہ تھرو رشیا آ رہی تھی. وہ رشیا اور یوکرین وار کی وجہ سے وہ بہت ہالٹ ہوئی ہے. آلٹرنیٹیولی پھر شارٹ ٹرم میں قطر کے تھرو انہوں نے ایل این جی اپنی لینا شروع کی ہے. اسی طرح یہاں سے ان کو تیل جا رہا تھا. پھر اس کے بعد امریکہ کے تعلقات یورپ کے، خاص طور پہ جرمنی کی اگر میں ایگزامپل لوں، جس میں ریسنٹلی جرمن چانسلر کو موک کرنا پڑا یو ایس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ایران کے اندر آپ کوئی اتنی جو جنگ ہے وہ جیت نہیں رہے اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی ایگزٹ پالیسی ٹو اٹ. یہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکول کے اندر بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کی اور میسج دیا یو ایس پریزیڈنٹ کو. اس کے نتیجے میں یو ایس پریزیڈنٹ نے، جو کہ آلریڈی معاملات وہاں پہ تھوڑے سے ان کے گڑبڑ چل رہے تھے نیٹو سے ریلیٹڈ، یو ایس پریزیڈنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں 5000 یو ایس فورسز جو فوجی وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں جرمنی کے اندر، اور ایک ان کی رامشٹائن کے اندر ایک ان کی وہ ہے آرمی بیس ہے، اس کو انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے with regards to security of Germany, with regards to the relation that they have since long time. اور وہ ایسی بیسز ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ان کی وہاں پہ گڑ سمجھا جاتا ہے ان کے ڈیفینس سسٹم کا، کیونکہ نیٹو اتنا ویل اکوپڈ میں نہیں سمجھتا کہ ہے، سیلف سسٹینیبل نہیں ہے اگر کوئی اس کو باہر سے جس طرح رشیا یا کوئی اور اس کو اٹیک کرتا ہے. اسی طرح ایک اب یہ جو بائیڈن اور اولاف شولز جو لاسٹ رجیم تھی دونوں کنٹریز میں، جرمنی میں بھی اور یو ایس میں بھی، جی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں جرمنی کے اندر یو ایس نے 2027 کے اندر ٹوما ہاک میزائلز، سپر بیلسٹک میزائلز انہوں نے انسٹال کرنے تھے. ٹرمپ نے ود اسپیک آف ہز سگنیچر اس نے اس کو کینسل کر دیا. یہ وہی میزل ہیں جو ابتدائی طور پہ پھینکے گئے. ایگزیکٹلی وہ یہ اس نوعیت کے میزائلز ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اور نیٹو سم ہاؤ یا یورپین کنٹریز اس ٹیکنالوجی سے ابھی تک آراستہ نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ جذبات میں آنے سے بہتر ہے، اور اس کے اپنا یہ جو ابھی یہ جرمن چانسلر ہیں، اس بیان کو جو وہاں کے سنجیدہ حلقے ہیں جرمنی کے، وہ بہت اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر ہم بات کریں کہ دس واز ان ٹائملی، ایک ایسے ہی آپ کو موک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے فار فیچڈ اپروچ، آپ کو آگے کا سوچنا چاہیے. اسی طرح اسپین نے، اسی طرح جو ہے وہ اٹلی نے اپنی بیسز دینے سے انکار کیا. تو یہ ساری کشیدگی جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے فار فیچڈ کیا نتائج، یہ سارے نتائج وہ ہیں کہ اب نئے بلاکس بن رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یو اے ای میں جو ہے، یو اے ای نے اپنے آپ کو جی سی سی سے، یو اے ای نے اپنے آپ کو اوپیک سے جو ہے وہ ڈس امبارک کیا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اسپوائلرز اس میں کام کر رہے ہیں. اب جس طرح آپ نے فجیرہ کی بات کی، انیشلی ایران نے اس چیز کی جو ہے وہ تردید کی تھی کہ ہم نے یہاں پہ حملہ نہیں کیا ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھرڈ پارٹی اینڈ دیٹ کوڈ بی اسرائیل ایز ویل. تو وہی والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جنگ جہاں لگی ہوئی ہے تو تیسرا بندہ اس کا ظاہر فائدہ اٹھائے گا. آپ کو جو اس میں جو لوگ جو اس میں متحرک ہیں، جو اس کے شریک ہیں، ان کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل میں دوں گا. جب یہاں پہ ایران اور اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہونے والی تھی، اسرائیل نے لیبنان کے اندر ایسا ان پریسیڈنٹڈ حملہ کیا جہاں پہ ایک تخمینے کے مطابق 10 منٹ کے اندر 100 سے زیادہ میزائلز مارے گئے، جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اگین اٹ واز اے اسپوائلر. کیوں؟ تاکہ ایران جو ہے تہش میں آئے، اور جب یہ لوگ بیٹھے ہیں تو دے آر ناٹ آن این ایکول گراؤنڈز.
both in terms of their power and both in terms of their mindset. تو یہ اسپوائلرز اس طرح پلے کرتے ہیں, مگر جذبات میں آ کے اس طرح کے فیصلے لینے سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے. اس میں میں ایک اور آپ کو, اگر آپ اجازت دیں تو میں چائنا کو ایڈ کرنا چاہوں گا. چائنا نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. چائنا نے آل دو بیہائنڈ دا سین انہوں نے بالکل ایران کو سپورٹ بھی کیا ہے, ان کو دیکھا ہے, ان کو ٹیک کیئر کیا ہے. اور ابھی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے, انہوں نے دورہ بھی کیا ہے. اینڈ دس از اگین اے سگنلنگ امپیکٹ جو کہ امریکی صدر کے دورے سے پہلے انہوں نے دیا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ انہوں نے ایکٹیولی اس کے اندر کوئی اپروچ نہیں لی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ چائنا نے پاکستان کو بھی اس چیز کا بڑا خیر مقدم کیا جو اوور آل پاکستان کا میڈیشن میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک میں اس میں سوری بات, ایک مجھے جو میری اپنی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ جو یو ایس کے جو اب چائنا کے اندر جو یو ایس پریزیڈنٹ کا دورہ ہونے والا ہے, اس میں پاکستانی فارن آفس کا بہت ہاتھ ہے اس کو میڈیٹ کروانے میں اور اس دورے کو کامیاب بنانے میں, اگر یہ دورہ ہوا تو. ابھی اس پہ خدشات ہیں, 14 اور 15 مئی کو جو دورہ ہے, اسٹل دیر آر سم بلیک شیڈوز اراؤنڈ اٹ, بٹ اف اٹ وڈ بی تو پاکستان کے فارن آفس نے, پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو کردار ادا کیا, جو میری خبر ہے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کیا آؤٹ کم نکال پائے گا اس جنگ کا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ٹرمپ اس دورے سے پہلے یہ تمام چیزیں ریپ اپ کر لیں گے. کس طریقے سے ریپ اپ کریں گے جس میں ان کا تشخص بھی بحال رہے, جو پچھلے ایک مہینے میں مختلف مواقعوں کے اوپر بھی بحال ہوتا انہیں دکھائی نہیں دیتا رہا. ایون کئی ایسے مواقعوں پہ جہاں پہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہو کہ ان کی طرف سے جو سفارشات آئیں یہ ہماری توقعات سے بھی بہتر ہیں, تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر اگری نہیں کیا جا سکا. تو اب کی بار وہ وے آؤٹ ٹرمپ کے پاس کیا ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ چائنا اس کے اندر کیا رول پلے کر سکتا ہے. آئی تھنک سو چائنا وڈ پلے اے رول آف اے بیلنسنگ مشین, وچ مینس اس سائڈ پہ ہمارے پاس ایک ہیوی ویٹ یو ایس کھڑا ہوا ہے جو سپر پاور ہے, دوسری سائڈ پہ ایران ہے. ایران کو ایک بیلنسنگ امپیکٹ چاہیے جہاں پہ جو ایک فلکرم ہے وہ بالکل سیدھا ہو سکے. تو اس معاملے میں چائنا جو ہے, جو اس نے ایران کو اپنی ایک سپورٹ دی ہے, وہ یو ایس سے بھی بات کرے گا, اور بات تھرو پاکستانی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے. اگین میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ آخری مکہ کون مارے گا اور اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا, میرا خیال ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے جو یہ 1 پیجر جو دیا ہے, دس از اگین گوئنگ ٹورڈز دا پازیٹیوٹی. اس کے بنیاد پہ ایران کی طرف سے متوقع ہے, جو کہ اب عراقچی صاحب بھی وہاں پہ ہیں, چائنا کے اندر ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سم ہاؤ اس کے جو کچھ نکات ہیں اگین اس پہ وہ کریں گے, ایگری کریں گے, اور کچھ ایڈیشنل نکات وہاں سے آئیں گے جس پہ یہ اگین جو ہے ایک بیلنسنگ امپیکٹ کر کے چائنا کی مدعیت میں یہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ سر انجام دے گا. اچھا, میرا ایک سیکنڈ لاسٹ کوسچن, پوسٹ وار سچویشن جو ہے اس کے اوپر اپنی پوزیشن مضبوط کیے ہوئے ہے ایران. ایران نے ضمن میں عمان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا, عمان کو لوپ میں لیا, اپنے پارلیمان میں اس پہ بحث کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز والا سٹیٹس ہم نہیں چھوڑ سکتے, یہ پوسٹ وار پوزیشن. اب پوسٹ وار پوزیشن پہ اگر وہ اس سے بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو پھر انہیں کیا ملے گا, کس ایشورٹی پہ ملے گا؟ اور دوسرا ان کا سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ گارنٹی کون سی ہوگی کہ اب کی بار ہم پہ حملہ نہیں کیا جائے گا, وہ گارنٹی کون دینے کا روادار؟ اگین یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ دو ایسے, اور جو پہلے بھی جو اسلام آباد میں بھی جو ٹاکس ہوئی تھیں وہ اگر جو میڈیا پہ زیادہ چلی وہ یورینیم سے ریلیٹڈ تھی, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی, یہ جو 2 پوائنٹس آپ نے جو جس کا اشارہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کی جو آپ اونرشپ نہیں کہہ سکتے, بٹ ٹیرف وہاں سے کون کلیکٹ کرے گا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چائنا کو سم ہاؤ پروپورشنیٹ کر کے اس پہ یو ایس کو پروپورشنیٹ کر کے ایران کو یہاں پہ لیوریج دینی پڑے گی. یہ ایسی چیز ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں یو ایس اپنی منوائے گا وہاں پہ, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے بہت کچھ لوز کیا ہے ود ریگارڈس ٹو انفراسٹرکچر, ود ریگارڈس ٹو جو ان کے آرسنل ہے, ان کو اس چیز کے لیے پیسے چاہیے اکنامک, اور وہ بیل آؤٹ یو ایس نے آلریڈی پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دینے کو تیار ہیں.
اب وہی بیل آؤٹ وہ اس طرح دے سکتی ہے کہ جو وہاں سے نکلتے میرا پھر ایک اور سوال جی. ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لیوریج امریکہ دے دے گا, لیکن اس لیوریج کو دینے میں پیسہ امریکہ کا نہیں جانا, وہ پیسہ پوری دنیا کے ممالک کا جانا ہے, جن کا سامان وہاں سے گزرتا ہے یا جن کا تیل وہاں سے گزرتا ہے. تو وہ کس حد تک آمادگی کا اظہار کریں گے؟ جنگ امریکہ نے لڑی, خمیازہ امریکہ بھگتے, دنیا اس کو کیوں بھگتے؟ بالکل صحیح بات ہے, مگر وہی والی بات ہے کہ پھر واٹ از دا وے آؤٹ؟ دا وے آؤٹ از یا تو پھر وہاں پہ بلاکیڈ رہے اور پوری دنیا اس طرح امپیکٹفل رہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. بٹ آن دی ادر ہینڈ ایران کو کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اور بعد میں امریکہ یہی کہے گا کہ آپ نے ہی تو جو کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کو کسی طرح ریپ اپ کریں جنگ کو, تو دس از دی اونلی وے کہ ہم اس کو خود اپنی جیب سے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نہ ملاقہ پہ, باب المندب پہ یا دیگر جگہوں کے اوپر نہیں کوئی ٹیرف لگیں گے یا سیکیورٹی ٹول لگے گا؟ یہ اگین جو بگ پلیئر جو آج کل کی جو نیوز بن رہی ہے کہ بیجنگ از نیو واشنگٹن, یہ آج کل کی ہیڈ لائنز ایون ویسٹ کے اندر بھی لگ رہی ہیں, جس میں ابھی بھی جرمن چانسلر نے بھی بیجنگ کا دورہ کیا, ای یو کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی دورہ ہوا, اور بھی بہت سارے لوگ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. چائنا وڈ انشور ناؤ, وہ ایک ایسا بڑا پلیئر ہے جس کو اپنے ریجن کو اب سم ہاؤ سیف کرنا پڑے گا اور اس کو اپنے شیلٹر میں لے کے آنا پڑے گا. میرا ایک آخری سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخری ٹاک جو ہوگی جس میں یہ چیزیں ریپ اپ ہوں گی, مقام اسلام آباد ہی ہوگا یا جنیوا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یورپ کے اندر میں جو دیکھتا ہوں, ہم جو جن سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں, ایران کی بات کر رہے ہیں, امریکہ کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک سو ایران سم ہاؤ پٹس اٹس ویٹ ٹورڈز پاکستان. اسی لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر دوبارہ ٹاکس ہوئیں تو وہ اسلام آباد میں ہی ہوں.